رہے تھے کہ جناب پلان زی پلان وائی تک کہانی چلی جائے گی لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا. سر نہ نمبر ہیں آپ کے پاس, احتجاج بھی ختم ہو گیا, تمام تر سڑکیں بھی کھل گئیں, کہاں گیا وہ سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے حوالے سے ہمارا پیغام قوم تک پہنچاتا ہے. ہمیں ظاہری نگاہ پر نہیں جانا چاہیے, ہمیں حقیقت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے ہر چیز کو, تو پھر ہر چیز کا جواب بھی مل جاتا ہے نا. وہ شاعر کہتا ہے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. پاکستان میں جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا, اور جن کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتے. تو یہ دو پیچیدگیاں تو ہیں, اس لیے یہ سوال اٹھتا ہے اور جواب آتا ہے. یہ جو پہلے لندن میں جو بات ہوئی, میں اس پر ایک کمنٹ کر کے پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا. جی. لندن میں جو کچھ ہوا وہ ایسا ہوا کہ محترم عمران خان نے کہا تھا کہ میں نہیں دوں گا NRO. یہ لوگ مجھ سے 3 الفاظ سننا چاہتے ہیں. تو میرا محترم عمران خان سے اتنا ہی سوال ہے کہ جتنا آپ کا اختیار ہے اتنا ہی آپ کو بولنا چاہیے, چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے. تو ان کے پاس NRO نہیں تھا, جن لوگوں کے پاس NRO تھا انہوں نے NRO دے دیا اور وہ باہر چلے گئے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں PTI کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کا حساب دیں یا جو ہلڑ بازی ہوئی. بہرحال ہماری سیاست کے اندر جو شرافت کی زبان ختم ہو گئی ہے, اس پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہے. اور غالب نے بہت پہلے کہا تھا ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, آپ خود ہی بتائیں یہ اندازی گفتگو کیا ہے. آپ نے جو ہمارے بارے میں سوال کیا تو عرض یہ ہے کہ ہم نے ایک کامیاب دھرنا تو کیا. ہمارے بارے میں شیخ رشید صاحب جو بہت زیادہ باخبر آدمی ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ دھرنا نہیں دیں گے اور یہ کراچی سے نہیں آئیں گے, اور پھر ہمیں یہ بھی کہا کہ یہ اسلام آباد نہیں پہنچیں گے. تو وہ سب پیشن کو یہ غلط ہوئی. ہم آئے اور ہم آئے تو جن لوگوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے ان کے اور ہمارے درمیان تو اعتماد ابھی بحال ہے. جب اعتماد بحال ہے تو ہمیں کوئی بے صبری نہیں ہے. دیکھیں نا ہمارے ہاں دیہاتی ماحول ہے, تو دیہاتی ایک خاتون جب مرغی کو انڈوں پر بٹھاتی ہے تو ایک دم بچہ پیدا نہیں ہوتا, اس کے لیے 22 دن انتظار کرنا پڑتا ہے. تو آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, کچھ انتظار آپ کو کرنا پڑے گا. اگر صداقت علی عباسی صاحب ناراض نہ ہوں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, لیکن چونکہ یہ الٹی گنتی کسی ایک فرد کی نہیں ہے, وہ اجتماعیات میں سوشل کنٹریکٹ میں ہے, تو اس میں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. اچھا یہ ایک سوال مفتی صاحب, ایک سوال آپ سے. ابھی آپ نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کو اتنا بولنا چاہیے جتنی ان کی طاقت ہے. NRO انہوں نے نہیں دیا, NRO جس نے دینا تھا انہوں نے دے دیا. چلیں ٹھیک ہے, میں اگر آپ کی اسی بات کو پکڑ لوں تو جنہوں نے NRO دیا ہے الٹی گنتی بھی انہی کی طرف سے شروع کروائی گئی ہے. جزاکم اللہ خیر. آپ کا سوال آپ کا جواب ہے نا. دیکھو نا, تو یہی تو بات ہے نا, یہی میں کہ عوام کو آپ سپریمیٹ بناؤ, وہ سپریم ہوگی تو وہ لوگوں کو لائیں گے, پھر وہی لے جائیں گے اور 5 سال پورا ہوگا. اس ملک میں 1.5 سال کا بھی فارمولہ چلا ہے, 1.25 سال کا بھی فارمولہ چلا ہے. اگر آپ اقتدار مانگو گے کسی سے تو صاحب اختیار ہوں گے, وہ جتنا آپ کو دیں گے آپ کو لینا پڑے گا. اور اگر آپ عوام سے اختیار مانگو گے تو پھر وہ آئینی بات ہے, وہ 5 سال آپ کو پورا کرنے پڑیں گے. تو یہ مانگا ہوا اقتدار جو ہے اس کی پھر یہی حالت ہے. اب ان کو نہیں پتا کہ ہمیں کب جانا ہے, تو یہی کہ ہم نہیں جائیں گے. اور جو واقفان حال ہے ان کو پتا ہے کہ ان کا بوری میں سا کب لپیٹ. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. مفتی کفایت اللہ صاحب سے سوال. مفتی صاحب آپ نے NRO کی بات کی, آپ نے کہا جس نے NRO دینا تھا اس نے دے دیا. اب بات مریم نواز صاحبہ کی ہے. صابر شاکر صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس کے تناظر میں آپ کو لگتا ہے کہ وہیں سے کوئی ریلیف آئے گا؟ منظور, میں تو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں سچ بولنے کا رواج ہی نہیں ہے نا. ہم جو اندر محسوس کرتے ہیں, باہر جو کچھ نکالتے ہیں وہ اندر کے احساس کے خلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ ہم مجبور ہیں, ہم بے اختیار ہیں, تو پھر لوگ سچ کہیں.
اصل مسئلہ یہی تھا، یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ بدنام ترین NRO تھا کہ مانگنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانگ رہا، اس کو دیا جا رہا ہے، اور دینے والا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دے رہا اور وہ اگلے کو مل رہا ہے، اگلے فریق کو. تو اس طرح کا NRO ہے. میں PTI کے تمام احباب سے کہتا ہوں، اگر آپ اپنی اسی اختیار جو آپ کو تفویض کیا ہوا ہے، دیکھو نا ہمارے یہاں آئلی قوانین ہیں، تو آئلی قوانین میں ایکٹ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عورت اس بنیاد پر نکاح کرتی ہے کہ آپ نے طلاق کا اختیار مجھے تفویض کیا ہے، تو جب آپ طلاق کا اختیار عورت کو تفویض کرتے ہو تو پھر خاوند کو احتیاط سے بات کرنی چاہیے کہ میرے پاس تو طلاق کا اختیار ہی نہیں ہے. اچھا. تو اس طرح ان لوگوں نے طلاق کا اختیار تفویض کیا ہوا ہے. اب وہ اتنی بات کریں جتنی ان کی چادر ہے تو ٹھیک ہو جائے گا. اب میں تو یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کے لیڈر نے کہا، ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ میں NRO نہیں دوں گا، پھر تو چاہیے تو یہ تھا کہ جس دن میاں نواز شریف سے باہر جا رہے تھے تو ان کا ضمیر جاگ رہا ہوتا اور وہ چھوڑ دیتے حکومت کو، لوگوں سے کہتے میں بے بس ہوں، دوبارہ ہو سکتا ہے عوام ان کو اور زیادہ اختیار سے لے آتے، میں بے اختیار ہوں. اب ان کے پاس جتنے وزراء ہیں یہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، ان کو پکڑائے گئے ہیں، ان کا کوئی ایجنڈا بھی نہیں چلتا. اور خود کئی بار عمران خان نے کہا کہ مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی. تو یہ تمام ان باتوں کا اعتراف ہے کہ ان کے بعد اقتدار دیا ہے، ان کو اختیار نہیں دیا. اب مریم محترمہ بھی باہر جائیں گی، آصف صاحب بھی باہر جائیں گے. اچھا. اور یہ پیٹتے رہیں گے کہ میں نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا، اور مل جائے گا. تو ہمیں حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے. جب تک حقیقت کا اعتراف نہیں ہوگا تو اس طرح کی پیچیدہ باتیں ہوں گی. لیکن مفتی صاحب ایک سوال کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز بھی باہر جائیں گی، آصف علی زرداری بھی باہر جائیں گے، تو سر یہ پاکستانی سیاست کے لیے اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے؟ تو پھر آپ ایک عمرانی معاہدہ کرو نا. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ لوگ عمرانی معاہدہ کرو. یہ جرت کرے ہمارا وزیر اعظم، وہ ایک عمرانی معاہدہ کرے اور وہ کہہ دے کہ میں اتنے دنوں میں چھوڑ رہا ہوں، سارے سیاستدان جمع ہو جائیں، ایک میثاق جمہوریت کر لیں. تو جب سیاستدان وہ جبر کو قبول کرتے ہیں تو عوام میں وہ جبر شیئر ہو جاتا ہے. تو پھر اسی طرح کی باتیں ہوں گی نا. پھر ہمیں ثابت شاکر کی باتوں پہ اعتماد کرنا پڑے گا. جب تک آپ عمرانی معاہدہ نہیں کرو گے اور غیر جمہوری قوتوں کے لیے کندھا استعمال کرو گے تو پھر یہ ناخوشگوار صورتحال تو ہوگی. اس کے لیے مجھے بھی معذرت ہے اور ان لوگوں کو بھی معذرت ہے. یہ زیر سایہ موجود ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ جو کچھ بھی چیئرمین نیب نے بات کہی ہے، آپ ان کے بیان کو سپورٹ کریں گے؟ آپ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے، تو یہ نیب کی ہوا جس طرف سے چل رہی ہے، تبدیلی کا کوئی اثر و رسوخ وہاں سے بھی آ سکتا ہے؟ منصور، ہمارے دوست صداقت علی عباسی ویسے جذباتی ہو گئے. جی. ہم نے 1-2 مہینے کے بعد جب یہ فارغ ہوں گے تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہمیں ایک کلب کے لوگ ہیں نا. اچھا. انہوں نے بتایا کہ نیب کے چیئرمین نے وزراء سے کہا ہے کہ آپ پیشن گوئی نہیں کیا رہے اور خود انہوں نے کی. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے ذمہ پیشن گوئی کا کام ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے. تو آپ دوسرے کے اختیارات میں کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ انہوں نے ایک ہی جملے کے اندر بہت ساری باتیں کی. تو مجھے یہ بھی کہا کہ آپ نے وکی کے بارے میں بات کیا. جی ہاں، میں نے بات کی ہے. میں ایک ایسے وزیر اعظم کے زیر اہتمام رعیت اختیار کرتا ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ جرمنی اور جرمن اور جاپان کا بارڈر ملا ہوا ہے. تو جس ملک کے اندر وزیر اعظم کے لیے گنجائش ہو، تھوڑی سی گنجائش میرے لیے بھی چھوڑ دیا کریں. چلیں مفتی صاحب، مان تو لینا غلطی ہو گئی تھی آپ سے، یہ تو مان لیں. معافی میرے پر تو حادثہ آ گیا ہے. معافی مانگ لیں کون سے مفتی صاحب، اچھی بات ہے، یہ بڑائی کی نشانی ہے. میں کہہ دوں میرے اوپر حادثہ آ گیا تھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب. فی الحال مفتی کفایت اللہ صاحب. ناظرین، پروگرام 2 پوائنٹ تک اتنا ہی. اللہ حافظ.